اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 سے لے کر 156 تک آج ہم پڑھیں گے۔ قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعون اور اس کے سرداروں کا۔ وختار موسیٰ، اور موسیٰ نے چن لیا، موسیٰ نے قومہ، اپنی قوم کے، 70 رجلا لمیقاتنا، 70 مرد ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات کی تختیاں لے کر اپنی قوم میں واپس لوٹے تو قوم کہنے لگی کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ آپ کے خدا نے یا ہمارے خدا نے یہ چیزیں نازل کی ہیں، ہم خود خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو روکا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو یہ فرمایا کہ آپ نے 70 مرد اپنے میں سے جو معتبر لوگ ہوں ان کو تلاش کر لیں، ان کو نومینیٹ کر دیں، ان کو میرے ساتھ بھیج دیں اور میں ساتھ لے جاتا ہوں، تو پھر وہاں پہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے یا آواز سنیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا، جب وہ وہاں پہ پہنچے اس پہاڑ پہ، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ ہم سے بات کرے یا ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو ایک زلزلہ آیا زور کا۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اور اس زلزلے سے وہ لوگ سارے بے ہوش ہو کر گر پڑے، جیسے فوت ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ یعنی اب میرے لیے بہت مشکلات ہیں کہ میں قوم میں واپس جاؤں اور قوم کو یہ بتاؤں کہ 70 لوگ جو ہے وہ مر چکے ہیں جو آپ نے میرے ساتھ بھیجے تھے۔ تو قوم نے تو میرے اوپر الزام لگانا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دکھانے گئے تھے اور ہمارے بندے آپ نے مروا دیے ہیں۔ تو یا باری تعالیٰ، تو آپ ہمیں پہلے ہی مار دیتا یا مجھے ہی پہلے مار دیتا، اگر آپ کو تو پتا تھا کہ ہم آپ کی جو تجلی ہے، روشنی ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اتہلکنا، یہ وہ انداز ہے جو ایک دوست کے ساتھ محبت بھرا انداز ہے کہ باری تعالیٰ اگر ایسا ہونا تھا تو آپ میرا ہی خاتمہ کر دیتے تاکہ میں منہ دکھانے کے قابل رہتا پیچھے، قوم کو اور مطمئن کرنے کے قابل رہتا۔ اتہلکنا بما فعل، کیا تو نے ہمارے نادان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے، بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہمارے نادان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہلاک کر دے گا؟ یعنی اگر ہمارے جو نادان لوگ ہیں وہ ایسی حرکت کرتے ہیں یا ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے رب سے ملنا ہے یا بات کرنی ہے، تو ان کی سی بے وقوفی والی حرکت کی وجہ سے تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء ان ہی الا فتنتک، یہ تو صرف تیری آزمائش ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو اس کے ذریعے جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے۔ یعنی تو آزماتا رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو کچھ اٹھ رہا ہے، لوگ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں، اور تیرے اختیار میں ہے کہ تو ان کی سوچ کے مطابق چاہے تو ہدایت دے دے، چاہے تو گمراہ کر دے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا آقا ہے سو تو ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ایک دکھ بھرے لہجے میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فریاد بھی کی کہ ان کو جو ہے وہ زندہ کر دے اور واپس میرے ساتھ بھیج دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں ڈال دیتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، یعنی جس پہ چاہتا ہوں عذاب تو ڈال دیتا ہوں، لیکن میری رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ بہت سارے لوگ اس عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے فرامین پر جو ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پر حاوی رہے گی۔ ان کی جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کرتا رہے گا، غلطی کوتاہیوں کو معاف کرتا رہے گا، اگر وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف
جڑے رہیں گے۔ تو یہ آج یہاں پہ قصہ پورا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل اور فرعون وغیرہ کا۔ تو اس قصے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ جزاک